بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، حاضرین محترم، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آج کی آیت کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے، اپنی خاص ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سارے خیر اور بھلائی کے کاموں میں نفع حاصل کر لیتا۔ اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا تو میں بہت سارے خیر اور بھلائی کے کاموں میں نفع حاصل کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی ضرر، کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی پریشانی حاصل نہیں ہوتی، نہیں چھوتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو محض صرف اور صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا مومنوں کے لیے، مومن قوموں کے لیے ہوں۔ ڈرانے والا عذاب سے اور خوشخبری سنانے والا، بشارت سنانے والا، بشارت دینے والا مسلمان مومن قوم کے لیے ہوں۔ حاضرین محترم، آیت کریمہ کا ترجمہ ختم ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف صاف لوگوں میں اعلان کر دیجئے اور لوگوں میں بتلا دیجئے کہ میں جو ہے نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ نفع اور نقصان پہنچانا یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے بس میں ہے، کسی فرشتے کے بس میں، کسی پیر فقیر کے بس میں، کسی پیغمبر اور نبی کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چرندے پرندے درندے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر مخلوقات کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں تو بغیر اللہ کی مرضی کے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ امیری اور غریبی، عزت اور ذلت، نفع اور نقصان، لڑکا اور لڑکی، اور ساری چیزیں دینے اور لینے کی
ذات اور اختیار جو ہے اللہ کی ذات میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیجئے۔ اچھا دیکھیے، کفار و مشرکین کا ایک عقیدہ یہ بھی بن چکا تھا کہ نبی پاک جس کو چاہیں جو چاہیں دے سکتے ہیں اور نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ اس لیے اس غلط خیالات کو تردید کرنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے لوگوں میں بیان کر دیجئے کھول کھول کر کے کہ میری ذات جو ہے کسی کو کچھ نہ دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ میری ذات جو ہے وہ کسی غیب کی بات کو جانتی ہے۔ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے تفسیر روح المعانی میں سورہ ہود اور سورہ انعام کے تفسیر میں لکھتے ہیں ما غاب عنہ الیکا، جو غیب کہتے ہیں جو چیز آپ سے پوشیدہ ہو۔ یہ لغوی تعریف ہوئی، اصطلاحی تعریف نہیں ہوئی، یعنی جو چیز آپ سے پرے ہو، آپ سے پوشیدہ ہو۔ اب اس وقت 90 فٹ پہ کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، اس وقت آپ کے گھر میں کیا ہو رہا آپ نہیں جانتے ہیں، اس وقت جو ہے وہ آپ کے گاؤں میں کیا ہو رہا آپ نہیں جانتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی آدمی بتا نہ دے، کوئی خبر رساں آپ کو خبر پہنچا نہ دے، تب تک آپ نہیں سمجھیں گے۔ تو جو چیز آپ سے غائب ہو، آپ سے پرے ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ لیکن جو چیز آنکھوں سے نہ دیکھ سکو اس کو غیب کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح شرع میں ما لم یوحی بہ ولم یقم علیہ دلیل، غیب کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی وحی نہ بھیجی گئی ہو اور کوئی دلیل قائم نہ کی گئی ہو، جس کے بارے میں غیب کہتے ہیں، ایسے علم کو علم غیب کہتے ہیں، ایسے علم کو جس کے بارے میں کوئی وحی نہ بھیجی گئی ہو اور نہ جس پر کوئی دلیل قائم کی گئی ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور اب اس تعریف کے بعد قرآن و حدیث کا آپ جو ہے دیکھیں اور مطالعہ کریں، کوئی بھی ایسی بات اور ایسی چیز نبیوں کی طرف نہیں بھیجی گئی ہے جو وحی نہ کی گئی ہو، جو من جانب اللہ بتائی نہ گئی ہو۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ جس طرح سے اللہ کی ذات قدیم ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں قدیم بالذات۔ اللہ کی ذات کب سے ہے اور کب تک رہے گی؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ کی ذات یہ قدیم ہے اور حادث نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ختم ہونے والی نہیں ہے اور فانی نہیں ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات قدیم ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اللہ کی ذات۔ اور اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ اللہ جب
اللہ کی ذات جب یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مخلوقات نہیں تھی، تو بھی اللہ کی ذات تھی، اور جب یہ کائنات ہے تو بھی اللہ کی ذات ہے، اور جب کائنات کا خاتمہ کر دیا جائے گا قیامت لانے کے ذریعے سے تو بھی اللہ کی ذات رہے گی، اور اللہ اس وقت زمین اور آسمان کو چٹائی کی طرح لپیٹ دے گا، اور اس کے بعد میں ساری مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، ختم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے وہ لوگ، وہ بادشاہ جو ڈینگیں مارتے تھے کہ میری بادشاہت ہے، میری حکومت ہے، اور میری قیادت ہے، اور میری سرداری ہے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے بتاؤ؟ تو آواز آئے گی غیب سے، للہ الواحد القہار، اللہ زبردست طاقت والے کی حکومت اور طاقت اور بادشاہت ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے علاوہ تو لوگوں کی حکومتیں، لوگوں کی قیادتیں، لوگوں کی سرداریاں، اور لوگوں کی جو ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں ایک وقتی تھی اور فانی تھی۔ اللہ ہی کے لیے بقا ہے، اللہ ہی کی سلطنت ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ تو اللہ کی ذات یہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ قدیم کا مطلب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور باقی ذاتیں، باقی مخلوقات اللہ نے بنایا ہے، وہ فنا ہونے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، ان کا وجود ایک نہ ایک دن مٹنے والا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی اور پیڑا نہیں ہے، کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا علم ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی مخلوقات، کوئی انسان و جنات متعین نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کا علم اتنا ہے اور اتنا ہے، اتنا ہے۔ تو اللہ کا علم جو ہے اللہ کی ذات کی طرح لامحدود ہے، اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور لوگوں کا علم محدود ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی جنات ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی مخلوقات میں کوئی بھی ہو، وہ اس کا علم جو ہے وہ محدود ہے، اس کی انتہا بھی ہے، اس کی ابتدا بھی ہے۔ اور اللہ کا علم کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اپنا خود کا علم ہے۔ اللہ کا علم جو ہے میرے بھائیوں وہ اپنا خود کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم سکھایا ہو، پڑھایا ہو، دیا ہو، بتایا ہو۔ اللہ کا اپنا خود کا علم ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اور زمین و آسمان میں جتنے بھی انسان و جنات اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے جو علم دے رکھا ہے وہ دوسرے کو عطا کیا ہے وہی کے ذریعے سے۔ تو اللہ کا علم ذاتی عطائی نہیں ہے، اور اللہ کا علم غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے، اور اللہ جس طریقے سے ہمیشہ سے ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب سنیے میرے بھائیوں، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں 1,24,000 یا 25,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے چنیدہ اور اللہ کے مختار اور پسند کیے ہوئے بندے، وہ گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا علم محدود ہے۔ اللہ نے ہی انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا، اور جتنا کچھ بتایا ہے اتنا ہی علم ہے اور باقی علم نہیں ہے۔ لیکن مخلوقات، انسانوں، جناتوں کے مقابلے میں اللہ کے بعد، میرے جملے پر غور کریے، اللہ کے بعد کائنات میں تمام انبیاء کرام کو سب سے زیادہ علم کی دولت سے نوازا گیا۔
سب سے زیادہ علم کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کے بعد انبیاء کرام کو سب سے زیادہ علم کی دولت سے نوازا گیا ہے، اور اللہ نے جو علم عطا فرمایا، جو غیب کی باتیں بتائی ہیں، وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتلائی ہیں۔ لیکن اس علم کی بھی ایک حد ہے، ایک شروعات ہے، ایک اختتام ہے۔ دیکھیے نا، یہ داہنا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ، ان دونوں کے بیچ میں ایک محدود ہے نا دائرہ، تو ایسے یہ کہا جائے گا دائیں اور بائیں ہاتھ کے درمیان ایک دائرہ کار ہے۔ ایسے جن چیزوں کا علم اللہ نے عطا کیا ہے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی انہی چیزوں کا علم ہے، باقی جن چیزوں کا علم نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا، ان کا نہیں ہے۔ اس بات کو، اتنی بات سمجھنے کے بعد اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نفع نقصان دینے کا مالک نہیں ہوں۔ اگر میں نفع دینے کا مالک ہوتا، نقصان دینے کا مالک ہوتا، تو میں بذات خود اپنی ذات کو پہلے نفع نقصان دیتا۔ مثال کے طور پر اسلام کی دوسری جنگ عظیم ہوئی جس کا نام غزوہ احد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں صحابہ کرام کو متعین کیا، اے میرے صحابہ، آپ کو فلاں جگہ رہنا، آپ کو فلاں جگہ رہنا، آپ کو فلاں جگہ رہنا ہے۔ اب 50 صحابہ کرام کو جبل رماد کے درے پر کھڑا کر دیا کہ اے میرے صحابہ، ہماری ہار ہو کہ جیت ہو، تم کو اپنی جگہ سے، اپنی پہاڑی درے سے ہٹنا نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہونا ہے۔ لیکن جب جنگ جیت گئے اور صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو اوپر پہاڑی درے پر موجود صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم بھی چلیں اور مال غنیمت کو سمٹوا لیں، مال غنیمت کو اکٹھا کر لیں، بٹور لیں۔ جو ان کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے صحابہ، تم مت جاؤ، اے میرے ساتھی تم مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یہ تو تب منع فرمایا تھا جب ہماری ہار ہوتی، اب تو جیت ہو گئی ہے، جنگ ہم فتح کر چکے ہیں، چلے سمیٹ لیں مال غنیمت کو۔ جیتی، اب واقعہ جانتے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے لگے، اور ادھر سے ابو سفیان اور خالد بن ولید نے دیکھا کہ پہاڑی درہ خالی ہے، اچانک آ کر کے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ ہار گئی، کایا پلٹ گئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، آپ کے دانت شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے دماغ مبارک میں دھس گئیں، آپ کو کافی زخم ہوا، آپ کے سر مبارک سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا، دانت سے خون نکل رہا تھا۔ بتائیے، اگر نقصان اور نفع کے مالک ہوتے تو آپ کبھی نہیں چاہتے کہ میں ہار جاؤں، میرے صحابہ پریشان ہو جائیں۔ 70 صحابہ کرام اس جیتی ہوئی جنگ میں ہار گئے اور شہید ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود نفع اور نقصان کا مالک نہیں بنایا گیا تھا۔ ایسے ہی سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا، اور اس غزوے میں پہلے باری رہتی تھی اور عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہم سب کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں، ادھر سے آ رہی تھیں۔ منافقوں نے، بہت لمبا قصہ ہے، وہ سورہ نور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ منافقوں نے الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں حضرت عائشہ کا غلط تعلق تھا اور زنا صادر ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر مدینہ میں آئے اور ایک دم عام ہو گئی تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اس لیے کہ
آپ کو معلوم نہیں تھا، اگر آپ کو علم ہوتا، آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ جان لیتے اور فوراً یہ کہہ دیتے کہ اے منافقین، تم جھوٹا پولندہ بنا رہے ہو، جھوٹی خبر شائع کر رہے ہو، میری بیوی کو، میرے زوجہ کو بدنام کر رہے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ ہو سکتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیت کریمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل فرمایا، جو رہتی دنیا تک اور قیامت تک کے لیے جو ہے وہ گواہ اور شاہد ہے۔ اور اس کے بعد منافقوں کو کوڑا لگا، منافقوں کو کوڑا مارا گیا، 80 کوڑے۔ اگر کسی محسنہ پاک دامن عورت پر یا مرد پر کسی کی طرف سے الزام عائد ہو اور وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں، ایسی عورتوں کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ 10 آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی نازل فرمایا، جو رہتی دنیا تک کے لیے گواہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تو آپ کیوں خاموش رہتے؟ آپ کوڑا مار دیتے۔ ایسے ہی آپ کے چارپائی کے نیچے پلہ بیٹھ گیا، کتا آ کے بیٹھ گیا، کتے کا بچہ۔ جبریل امین باہر سے آئے اور باہر چلے گئے۔ اگر آپ کو خبر ہوتی کہ میرے چارپائی کے نیچے کیا ہے تو آپ پلے کو بھگاتے، جبریل امین آتے۔ سمجھ گئے نا؟ ایسے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ عالم الغیب کہتے ہیں بغیر اللہ کے بتائے ہوئے جاننا، یہ تو کسی کی صفت نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں ہے کائنات میں۔ اور انبیاء کرام کو جو علم دیا گیا، جو غیب کی باتیں بتاتے تھے، وہ وحی الہی کے ذریعے سے، اور وہ عطائی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے جو یا خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا رکھا تھا، جو باتیں بتاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر غیب کا علم مجھے ہوتا تو بہت ساری باتوں کو، خیر کو میں جمع کر لیتا۔ اب مجھے جو تکلیف پہنچ رہی تھی غزوہ احد میں اور ایسے دوسرے غزوات میں، پریشانیاں اور جو الزام لگ رہے تھے میری اہلیہ پر، میں اس کو خود ہی ثابت کر دیتا، میں کیوں انتظار کرتا؟ اور مجھے کوئی تکلیف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں کی طرح تکلیف ہوتی تھی، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا نفع اور نقصان کا، تو آپ نفع ہی نفع حاصل کرتے اپنے لیے۔ بیمار کیوں ہوتے، پریشان کیوں ہوتے، مصیبت کیوں جھیلتے؟ سمجھ گئے نا؟ اور آپ اتنا پریشان ہوئے، اتنا طائف والوں نے پریشان کیا، مارا پیٹا، لہو لہان کیا، سب کچھ کیا، تو کیسے مار پاتے؟ اس لیے آپ نفع نقصان کے مالک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا اختیار دیا تھا انہی چیزوں کے آپ مالک تھے۔ سمجھ گئے نا؟ آپ لوگوں کو ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکی سے اور پریشانی سے ڈرانے والے ہیں لوگوں کو کہ ڈر کر کے اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول کی رسالت کو اقرار کر لیں اور مان لیں، اور جنت کی نعمتوں کو بتا کر کے، بشارت سنا کر کے، جنت کی نعمتوں کو خوشخبری سنا کر کے ایمان و یقین میں داخل کر دیں۔ یہ آپ کا جو ہے کی صفات تھی۔